السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا اسٹمام دین چینل پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بار آپ کو اس پرسنالٹی اس شخصیت سے ملیں جس کے بہترین خدمات ہو۔ تو آج الحمدللہ جس پرسنالٹی کو میں آپ سے ملا رہا ہوں وہ ہماری ایسے سمجھو کہ سندھ نہیں بلکہ کی فیمس شخصیت ہے جس سے ہم آپ کو گفتگو کریں گے، جس کی خدمات کے بہت سارے پہلو ہیں، اچھے سوشل ورکر ہیں، اچھے سیاستدان ہیں اور اپنی قوم کے بڑے۔ تو آج کی بگننگ پرسنالٹی سمیت شاہ نقی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مانے چلیں گے اس پرسنالٹی کی طرف اور کروائیں گے گفتگو آپ سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اچھا سر، آپ کی خدمات کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ اچھے سوشل ورکر ہیں، اچھے سیاستدان، اپنی قوم کے بڑے، اور ایک اور بات، ورلڈ فیمس شخصیت بہت لوگ باہر صاحب کے آپ سجادہ نشین بھی آپ سنبھال رہے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں، ایک ہمارے ناظرین کو وہ بتائیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جو اپنا لکش تھا، اپنے خواب تھے، وہ کیا تھے، وہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں سوشل ورک اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری بلانگ کرتی ہمارے گھر سے ہیں۔ صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان پر فرض ہے انسانیت، ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ خلق کی خدمت کرے۔ تو سب سے پہلے میرے خیال میں حقوق العباد میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے، اللہ کے حقوق میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے۔ تو یہ جو چیز ہمیں اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ترجیح پہلے دیں۔ کیونکہ انسان پر فرض ہے، وہ اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ انسان کے فرض پورے کرے۔ سوشل ورک میں بیسیکلی دیکھا جائے تو پاکستان میں جب سے یہ کرونا وائرس اور اس کے بعد سے یہ جو فلڈ کے بہت زیادہ مسائل پاکستان میں آئے 2022-23 میں، تو اس میں میں نے فلڈ ریلیف کیمپ میں نے باقاعدگی کے ساتھ آغاز کیا اپنے ولیج رانی پور سے۔ صحیح۔ وہاں پہ میں نے ود ہیلپ آف پاکستان آرمی، پاکستان رینجرز اور اس کے ساتھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز اور میرے پرسنل فرینڈز کے تھرو مل کر میں نے اس علاقے میں تقریباً 60 to 70,000 راشن فیملیز کو میں نے پہنچایا۔ زبردست۔ میں پورا سال اپنی اسٹڈیز کو بریک کر کے میں یہاں پر رہا اور یہاں میں نے فلڈ ریلیف کیمپ میں کام کیا اور اپنے ضلع میں نمبر 1 پوزیشن پہ میں نے کام کیا، زبردست۔ بینگ اے پرائیویٹ پرسن۔ اچھا سر، جب کوئی شخص ہو یا شخصیت ہو وہ زندگی میں کچھ چینج لانا چاہتا ہے جی، مائنڈ میں، تو وہ چینج کا سوچتا ہے، کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے ہر بچہ، کیونکہ ہم اگر فارن پہ بات کریں گے تو ہر ینگسٹر کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل ایسے ہی تو آپ یہاں چینج کیا لانا چاہتے ہیں؟ میں بیسیکلی جو میرا ڈریم ہے، جس چیز پہ میں ورک کرنا چاہتا ہوں، میں سوشلائز کرنا چاہتا ہوں بہت زیادہ اس علاقے میں۔ جہاں جی، میں بہت زیادہ سوشلائز کرنا چاہتا ہوں، اور دیکھا جائے تو ضروریات زندگی جو اس وقت دنیا ایک پلیٹ فارم جو جی رہی ہے اس ان کو میسر نہیں ہے۔ بیسک ڈیموکریسی والے جو بھی جی، بیسک نیڈز ہی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی تو بہت دور کی بات ہوگی، بیسک نیڈز نہیں ہے یہاں پر لوگوں۔ یہاں پر جیسے ایک پیپلز پارٹی کا لگتا ہے روٹی کپڑا اور مکان، بالکل، تو نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے، بالکل صحیح۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اگر میں زیادہ کچھ نہ کر سکوں تو ان کو یہ چیزیں فراہم ہو سکے۔ صحیح، کہ ایک دنیا اس چیز کو دیکھے، یہ علاقہ سوشلی ڈیولپڈ ہو، سوشلی بھی ڈیولپڈ ہو اور ویسے مورلی بھی۔ صحیح جی، ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اچھا سر، اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے سٹی میں ہر وہ چیز ہے جی، بندہ اگر اپنے ملک کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے یا اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں محدود صرف باتیں کرنے کی حد تک رہ جاتی ہے۔ سر یہ دیکھیے، یہ پولیٹیکل نقطہ ہے۔ میں ایز اے لرننگ فارم میں ہوں، ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنا مرضی لرن کر سکوں، جتنا زیادہ اترا۔ تو یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ اس چیز کو ڈیولپ کرے۔ اچھا، آپ نے سر سوشل ایکٹیویٹی کو چوز کیا، اچھا اس کی کوئی کارن تھی یا کوئی ایسا آپ کے سامنے
کوئی مسئلہ پیش سامنے آ گیا یا ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آئی جو آپ کو فیل ہوا کہ نہیں یار اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا تو میں لوگوں کے لیے کچھ بہتر کروں؟ جی سب سے پہلے میں اپنی نسبت کو دیکھوں گا. مجھے میری نسبت الاؤ کرتی ہے ہمارا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, وہ انیبل کرتی ہے اس فیکٹر کو کہ آپ لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں, لوگوں کی ضروریات کا خیال کریں. کیونکہ ہم سیون شریف میں اگر دربار پر بیٹھیں تو وہاں پر بھی ہم یہی چیز کرتے ہیں, ہر آنے جانے والے کو ویلکم کرتے ہیں, ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں, ان کی زیارات میں آسانی پیدا کرتے ہیں. تو یہاں رہ کر بھی میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے, جب میں اپنے ولیج آتا ہوں تو وہاں رہ کر بھی میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر بھی رہ رہے ہیں ہماری نسبت تو پھر بھی وہی ہے, بالکل ہم اس کو ہی فالو کریں, جتنا ہو سکے مدد کریں, جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. اچھا سیاست کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سیاست دیکھیں, سیاست بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اگر آپ اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. صحیح, اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اچھا اگر آپ کو موقع ملے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست میں بہتر کام کر پائیں گے؟ میں ضرور کر پاؤں گا. میں نے اپنی ڈگری بیچلرز میں نے پولیٹیکل سائنس میں کی ہے. اچھا, تاکہ مجھے اویئرنیس ہو سکے کہ پالیٹکس کرنے کے لیے آپ کو کن فیکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ میں انیبل کر رہا ہوں اپنے لیے وتھ سوشل ورک, تاکہ میں پالیٹکس میں بھی میرا منشور یہی رہے گا. اچھا سیاست میں آپ کی فیوریٹ شخصیت جس سے آپ متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ بہتر کام کر رہا ہے, مجھے اسے فالو کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ ایسی پرسنالٹی ہوتی ہیں جو ان کا وے آف بہتر ہوتا ہے, لوگوں سے ملنا جلنا, تو آپ کس کو لائک کرتے ہیں؟ میں اگر ایکس پولیٹیشینس کی آپ بات کریں تو میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بہت امپریسڈ تھا. ان کی پالیسیز سے بہت زیادہ امپریسڈ تھا میں. اگر اب والے میں اگر میں آپشن دوں آپ کو, آصف علی زرداری صاحب, بلال بھٹو زرداری صاحب یا عمران خان, تو آپ کس کو ترجیح دیں؟ سر میں پولیٹیشینز میں کہوں گا کہ اس وقت بلاول صاحب کی پالیسیز مجھے زیادہ پسند ہیں. آپ جس چیز پہ ورک کر رہے ہیں بہت زیادہ. آپ سمجھتے ہیں کہ بلال صاحب وہ محترمہ والا لفظ, روٹی کپڑا اور مکان؟ بالکل, میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. صحیح. آج دیکھیں محترمہ کے بعد ان کے جو بھی پالیسیز محترمہ کی تھی ان کو لائن اپ کیا گیا ہے. صحیح. اور اس کو بھی اس وقت چیئرمین صاحب چلا رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب. اچھا سر, ایک گادی نشین یا سجادہ نشین جی کا جو وے ہونا چاہیے اپنے مریدین کے ساتھ یا اپنے پبلک کے ساتھ, جی وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایک تو خلوص ہونا چاہیے, صحیح, محبت ہونی چاہیے, اور وہ ہر سیاست سے پاک ہونا چاہیے, کسی مفاد کے بغیر ہونا چاہیے. اچھا سر, کیا ایک مرشد کو سیاست کرنی چاہیے؟ جی دیکھیں, وہ اگر وہ مرشد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہے. صحیح. وہ ہیومن ہے, تو ہیومن کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈریمز کو بھی فالو کر سکے. ایک اس لائف کے علاوہ اس کی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے, اس کے اپنے خواب بھی ہوتے ہیں, اس کی اپنی وے آف لائف. تو اگر وہ خود کو اس معاملے میں کمپیریبل سمجھتا ہے کہ وہ بیٹر پرفارم کر سکتا ہے تو اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے ڈریمز کو فالو کرے. اچھا سر, یہ تو کامن وے کی باتیں ہو گئی, سوشل ایکٹیویٹی کرنا, سیاست میں آنا, یہ کرنا وہ کرنا. اچھا, اپنے خواب بنائے ہوئے آپ نے؟ جی بالکل. اصل میں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے خوابوں کا سلسلہ بڑھتا جاتا بھی ہے, بدلتا بھی. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے بچپن میں سب کو شوق ہوتا ہے میں انجینئر بنوں گا, بالکل ایسے ہی ہے, پائلٹ بنوں گا. تو میں نے دیکھا کہ میرا ایک شوق جو سوشل ایکٹیویٹی اور سیاست سے ہے, صحیح, وہ بہت زیادہ ہے. لیکن دوسری طرف میرا ایگریکلچر سے بھی بہت زیادہ. اچھا, زمینداری سے میرا بہت زیادہ پیار ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایگریکلچر میں پارٹیسپیٹ کروں جتنا زیادہ ہو سکے. صحیح. اپنی زمینوں کو دیکھوں اور پرسکون ماحول کا بہت زیادہ عادی ہوں. تو کوشش کرتا ہوں جب بھی میرے پاس ٹائم ہو میں یہاں پر آ کر اسٹے کرتا ہوں. اچھا سر, بچپن والے دوست یا نوجوانی والے دوست جن کا کردار چاہے آپ کی لائف میں پارٹ اچھا رہا ہو یا برا رہا ہو, لیکن کچھ ایسے دوست جو آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹیو وے کے حساب سے یاد آ رہی ہے؟ دیکھیں, بچپن کی دوستی اتنی پاک ہوتی ہے, بالکل صحیح, اس میں آپ کو نیگیٹو اور پازیٹیو بہت کم نظر آتا ہے. صحیح صحیح. اور جو آپ کی بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ جو دوستیاں بنتی ہیں ان میں پھر مفادات اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن دوستی کے رشتے ان سب چیزوں سے پاک ہوتے ہیں بالکل میری نظر میں. بالکل. اور میں نہیں سمجھتا کہ دوستی ان لوگوں سے رکھنی چاہیے جو صرف آپ کے کام آ سکیں. دوستی آپ کی اپنے اندر کی سیٹسفیکیشن کے لیے بھی
بہت اچھی ہوتی اچھا اگر طبیعت کے حساب سے ہم آپ کو انکلوڈ کریں سر جی تو ہر ایک بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے. کوئی سینسیٹیو ہوتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں بہت کچھ کرنے والا جیسے فرینک ہوتا ہے یا دوستوں کے ساتھ ایسا. تو آپ کی طبیعت میں سچ دیکھیں آپ میری ایکٹیویٹیز سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سوشل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فرینڈلی پرسن ہوں. صحیح. میری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں مسئلے مسائل لوگوں کے سنوں, حل کروں. تو ایک سوشل لائف کے لیے میری جو پرسنالٹی ہے اوور فرینڈلی بھی ہے, فرینڈلی بھی ہے اور سینسیٹیو بھی ہوں. بٹ اے سینسیٹیو نیچر از کرس, تو نہیں ہونی چاہیے. اچھا دوستوں میں ایک دوست ایسا ہوتا ہے جی جو کتنے بھی دوست بیٹھے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار جب تک یہ بندہ نہیں آئے گا ہم وہ کوئی بھی چیز اسٹارٹ نہیں کریں گے. جی تو ایسے سمجھو کہ جسٹ لائک ایز اے لیڈر. جی تو آپ ان دوستوں میں کیسے ہوتے ہیں؟ میں ان دوستوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے ساتھ ہیں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ایک تو سوشل سرکل ہونے کے ساتھ ٹرسٹ صرف ان لوگوں پہ کیا جا سکتا ہے جو آپ کے اپنے ہوں. تو کچھ دوست ہیں لیکن زیادہ تر میری بانڈنگ میرے بھائیوں کے ساتھ ہے. میں ان کو اپنا دوست بھی سمجھتا ہوں. اچھا سر اگر ایک چیز کو دیکھیں, بندے کو اس دنیا میں آیا ہے تو جانا بھی پڑے گا. بندہ کیوں وہ کچھ نہیں کرتا؟ بندہ سوچتا بھی ہے کہ بھئی اگر میں اپنی لائف میں یہ 2 کام کروں گا تو مجھے یہاں پہ بھی رسپیکٹ ملے گی, اوپر بھی اللہ تعالیٰ میرا درجہ بلند کرے گا. لیکن یہ چیز سمجھتے ہوئے کہ کوئی ایسا کام عوام کے لیے غریب کے لیے نہیں کرتا. سر دیکھیں کچھ ایسے ثواب ہے جسے اللہ نے کہا ہے کہ وہ جنت کے حقدار ہے. جیسے آپ کسی غریب کی شادی کروا دیں تو وہ افضل ثواب ہے. اگر کسی کو آپ گھر بنا کر دیں یا کسی کا آپ تن ڈھک لیں تو ایسے چیزیں ہوتی ہیں, یا کسی کی آپ بھوک مٹا دیں. تو بندہ آج کے دور کا بندہ سر یہ کیوں نہیں کرتا؟ سر آپ دیکھتے رہیں گے اس وقت انسٹیبلٹی ہمارے ملک میں کتنی زیادہ ہے. صحیح. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, خانہ جنگی کا شکار ہیں ہم سب. تو بھوک اور یہ ایک انسان اگر دیکھیں نا انسان ہے تو شیطان بھی ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ انسان جب آبویسلی ایسے حالات پیدا ایسے ہو گئے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے نا اپنی میں لگ گیا ہے. صحیح. اس وقت حالات ایسے ہیں کہ لوگ کسی کی مدد نہ کر کے وہ چاہتے ہیں جو چیز آئے ہمارے پاس آئے, کسی اور کے پاس نہ آ جائے. تو اس یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں اس وقت. ورنہ انسان شفیق بھی ہے اور اگر وہ تعلیمات پڑھتا رہے اللہ پاک کی تو وہ ایمان پر بھی آئے گا. اچھا سر جینئن دل سے اندر سے بول رہا ہے, سیاست میں وہ کون سا ایک بندہ ہے جو آپ کا آئیڈیل ہے؟ میں پولیٹکس میں اپنا آئیڈیل ایکس پولیٹیشین میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سفر کرتا ہوں. وہ تو بڑی بات, لیکن اب جو کام کر رہے ہیں ایسا بندہ جہاں کا بھی ہو کہاں کا بھی ہو, لیکن ایسا بندہ جو آپ کے سامنے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو لیکن یہ اندر سے ایک آواز ہے, کس سے آپ متاثر ہیں؟ جی متاثر میں آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے تعلقات ابھی نیولی اسٹیبلش ہوئے, لیکن میں پہلے سے پسند کرتا آیا ہوں لیڈرز کو. بلاول بھٹو صاحب کو میں وہ چیز سمجھتا ہوں, ان میں وہ انرجی ہے کہ وہ ایک پازیٹیو ورک کر سکتے ہیں اور اس وقت وہ پلیٹ فارم پر بھی ہیں. اگر اس کو اچھے طریقے سے وہ یوز کریں تو وہ بالکل ایک پازیٹیو چیز لا سکتے ہیں. چلو وہ تو چیئرمین صاحب ہو گئے, لیکن اب تھوڑی نظر ڈالتے ہیں یہاں پہ. جی یہاں بہت سارے پولیٹکس کام کر رہے ہیں, بہتر کام کرتے جیسے جاوید علی شاہ صاحب ہو گئے, ناصر شاہ صاحب ہو گئے, خورشید صاحب ہو گئے, پیار علی شاہ صاحب ہو گئے, یا امین اقبال صاحب ہو گئے, یا کاظم علی شاہ صاحب ہو گئے. تو ان میں وہ کون سا بندہ ہے جو ہماری عوام کے لیے درد رکھتا ہو, ہماری عوام کے لیے بہتر؟ میں 2 سیاستدانوں کا نام اس میں سے لینا چاہوں گا. ایک تو سید کاظم علی شاہ بہت شفیق بندے ہیں. صحیح. ان سے بہت اچھے تعلقات بھی رہے ہیں اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ انسان دوست اچھا قسم کے بندے ہیں. دوسرا بیرسٹر شیراز شوکت راجپور کا آپ نے نام سنا ہوگا. بالکل بالکل, ہماری ملاقات بھی ہوئی. ہمارے حلقے سے ینگسٹ ایم پی ہیں. بالکل بالکل. اچھا. اور بہت 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 فرینڈلی بندے ہیں. اچھا, اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کی پالیسیز مجھے اس وقت بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. اچھا سر, اگر آپ کو موقع ملے جی تو آپ پہلے کون سا چینج لانا چاہیں گے یہاں اس اپنے علاقے میں؟ میں چاہتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ یہاں پر جو رورل ڈیولپمنٹ ہے میں اس کو ترجیح دوں گا سب سے پہلے. صحیح. اور ایجوکیشن سسٹم یہ آپ جی آتے ہی پہلے چینج کریں؟ بالکل, میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 چینجز سب سے پہلے اولین ترجیح ہے.
नाज़रीन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, हम टाइम से आगे चल नहीं सकते। आज की जो पर्सनालिटी थी, आज की जो शख्सियत थी जिससे आप बेहद शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, उस पर्सनालिटी से हमने आपको गुफ्तगू कराई। आप जो जो सुनना चाहते थे, जिस चीज़ की आपको तलब थी, हमने सारे कुछ आपकी तरफ से समाप्त कर दें। तो लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में सब कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।